إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قابل احترام احترام بھائیوں اور دوستو، انسان کے جسم میں کئی اعضاء ہیں اور ان اعضاء کا سردار دل ہے. یہ دل اگر صحیح ہو اور یہ تندرست ہو اور ایمان کے لحاظ سے یہ صحیح سالم ہو تو باقی جسم بھی ٹھیک طرح سے کام کرتا ہے اور باقی جسم کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے. لیکن اگر دل ہی بگڑ جائے تو اس کے بگڑنے سے اور اس کے بیمار ہونے سے انسان کا باقی جسم بھی بگڑ جاتا ہے اور بیمار ہو جاتا ہے. اور یہ در حقیقت مفہوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الا وان فی الجسد مضغہ، خبردار دل میں، جسم میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، خون کا لوتھڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ خون کا لوتھڑا ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم ٹھیک طرح سے کام کرتا ہے اور پورے جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے. شرط یہ ہے کہ اس خون کے لوتھڑے کی اصلاح ہو جائے، پورے جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر وہ خون کا لوتھڑا خراب ہو جائے، وہ بگڑ جائے، اس کے اندر فساد پیدا ہو جائے، اس کے اندر خرابی پیدا ہو جائے تو پھر پورا جسم بگڑ جاتا ہے، پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، پورے جسم کے اندر بیماری پھیل جاتی ہے. فرمایا الا وہی القلب، اور اس خون کے لوتھڑے سے مراد وہ دل ہے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ دل پر انحصار ہے انسان کے جسم کی اصلاح کا، کہ انسان کے جسم کی اصلاح کیسے ہوگی؟ اگر دل کی اصلاح ہوگی، اور اگر دل کی اصلاح نہیں ہوگی تو پورا جسم جو ہے وہ خراب ہوگا اور اس کے اندر مزید خرابیاں پیدا ہوں گی. اور جب ہم قرآن مجید کی آیات کا مطالعہ کرتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ دل کی 3 قسمیں ہیں، دل کی 3 اقسام ہیں اور 3 انواع ہیں. پہلی قسم ہے قلب سلیم، یعنی وہ دل جو کہ محفوظ ہو اور پاک صاف اور ستھرا ہو. کس چیز سے؟ شبہات سے، شہوات سے اور گناہوں سے. وہ دل جو کہ پاک ہو شبہات سے، شہوات سے اور گناہوں سے، اس کو قلب سلیم کہا جاتا ہے. اور یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن وہ شخص کامیاب ہوگا کہ جو قلب سلیم لے کے آئے گا، جس کا دل شبہات سے،
शहवात से, गुनाहों से पाक होगा, कल्ब सलीम लेके आएगा, तो वो शख्स कामयाब होगा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, यौम ला यनफउ मालुन वला बनून, क़यामत के दिन ऐसा दिन होगा कि उस दिन माल किसी काम नहीं आएगा, उस दिन बेटे किसी काम नहीं आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि बेटे अपने बाप को फायदा पहुंचा सकें, या कोई शख्स अपने माल से, जिसको वो दुनिया के अंदर संभाल संभाल के रखता था, वो माल उसको फायदा पहुंचा सके। ऐसा नहीं होगा। यौम ला यनफउ मालुन वला बनून, माल से कोई फायदा नहीं पहुंचेगा, और इसी तरह बेटों से, औलाद से कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। किस चीज से फायदा होगा? इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, हाँ, वो शख्स जो अल्लाह के पास कल्बे सलीम लेके आएगा, महफूज दिल, पाक दिल, गुनाहों से पाक दिल, शहवात और शुबहात से धुला हुआ दिल जो शख्स लेके आएगा, उसको फायदा पहुंचेगा, और वही शख्स कामरान और कामयाब होगा। उसी को अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी रजा नसीब फरमाएगा, और उसी को अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत में दाखिल फरमाएगा। ये पहली किस्म है दिल के अक़साम में से कल्ब सलीम। और दूसरी किस्म है जो इसके बिल्कुल बरअक्स है, वो है कल्ब मय्यत, मुर्दा दिल। मुर्दा दिल कौन सा दिल होता है? मुर्दा दिल काफिर का दिल होता है, फासिक फाजिर का दिल, मुनाफिक का दिल जो है वो मुर्दा दिल होता है, कि जिसके अंदर ईमान की रत्ती भी नहीं होती, ईमान का जर्रा भी उसके अंदर नहीं होता, और ईमान का नूर उसके अंदर कुछ भी नहीं होता है। उसका दिल गुनाहों से जंग आलूद हो चुका होता है, और इसी तरह शहवात से और शुबहात से भरा हुआ होता है। किसका दिल? काफिर का, फासिक फाजिर का, मुनाफिक का दिल। तो ये बिल्कुल पहली किस्म के बरअक्स है। पहली किस्म कल्बे सलीम, और वो कल्बे सलीम एक मोमिन का दिल होता है जो गुनाहों से पाक होता है, और इसी तरह शहवात और शुबहात से पाक होता है। दूसरी किस्म उसके बिल्कुल बरअक्स कल्बे मय्यत, मुर्दा दिल, जो कि काफिर का, फासिक फाजिर और मुनाफिक का होता है, और उसके अंदर कुफर का जंग कर चुका होता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस किस्म के दिलों के मुतालिक इरशाद फरमाया, वक़ौलिहिम क़ुलूबुना गुल्फ, यहूद और नसारा ने कहा था कि हमारे दिलों पर तो पर्दा चढ़ा हुआ है, हमारे दिलों पर गिलाफ चढ़ा हुआ है। तो अल्लाह ने फरमाया, बल तबअ अल्लाहु अलैहा बिकुफ्रिहिम, इनके कुफ्र की वजह से अल्लाह ताला ने इनके दिलों पर मुहर साबित कर दी है। अब इनके दिलों के अंदर कोई खैर दाखिल नहीं हो सकती। तो मुर्दा दिल किन लोगों का दिल होता है? काफिर लोगों का दिल जो है वो मुर्दा होता है, उसके अंदर किसी किस्म की खैर दाखिल नहीं हो सकती है। खुद उनके कुफ्र की वजह से, उनके इनाद की वजह से, उनकी हरदर्मी की वजह से, कि जब वो अल्लाह को झुटलाते हैं, अल्लाह के नबियों को झुटलाते हैं, अल्लाह की किताबों को झुटलाते हैं, तो उनके दिल बिल्कुल जंग आलूद, काले सियाह हो जाते हैं और बिल्कुल मुर्दा हो जाते हैं, उनके अंदर कोई जिंदगी बाकी नहीं रहती। अल्लाह ताला ने उन्हीं के बारे में फरमाया कि सुम्मा क़सत क़ुलूबुहुम मिन बअदि ज़ालिक, यहां बनो इसराइल का तज़किरा किया जा रहा है कि उनके दिल सख्त हो गए। फ़हिय कल हिजारा, और कितने सख्त हो गए? बिल्कुल पत्थर की तरह। औ अशद्दु क़स्वा, या बल्कि पत्थर से भी ज्यादा सख्त। तो ये पत्थर दिल कौन सा दिल होता है? सख्त दिल कौन सा दिल होता है? ये काफिर का, चाहे वो यहूदी हो, नसरानी हो, हिंदू हो, जो काफिर होगा, फासिक फाजिर होगा, मुनाफिक होगा, उसका दिल जो है वो पत्थर दिल होगा। ये दूसरी किस्म। और तीसरी किस्म वो दिल जो कि इन दोनों के माबैन होता है, ना तो मुकम्मल तौर पे वो कल्बे सलीम होता है, और ना मुकम्मल तौर पर वो मुर्दा दिल होता है। इन दोनों के माबैन, इन दोनों के बीच में होता है। और इस दिल को कहते हैं कल्बे सकीम, यानी मरीज दिल, जिसके अंदर मर्ज पाया जाता है। ये वो दिल होता है कि जिसके अंदर थोड़ा सा नूर भी होता है ईमान का, लेकिन उसके साथ साथ गुनाहों का मैल और कुचैल भी होता है। ईमान का नूर भी होता है और गुनाहों का मैल कुचैल भी होता है। ये इसको कहते हैं कल्बे सकीम, यानी बीमार दिल। और आइए जरा हम एक हदीस सुनते हैं, उस हदीस की रोशनी में हमें इन तीनों अक़साम की वजाहत हो जाएगी और मालूम हो जाएगा कि ये तीनों अक़साम दिल की क्या है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल मुमिन इज़ा अज़नब ज़ंबन, एक मोमिन जब गुनाह करता है, नुकिता कानत नुक्ततन सौदा फी क़ल्बिही, तो उसके दिल पर एक सियाह दाग पड़ जाता है, एक सियाह धब्बा पड़ जाता है उसके दिल पर जब वो गुनाह करता है। फ़इन ताबा व रजा, फिर अगर वो तौबा कर ले
اور وہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کر لے، سُقِلَ قَلْبُهُ، اس کے دل کو پاک کر دیا جاتا ہے، اس کے دل کو دھو دیا جاتا ہے، صاف کر دیا جاتا ہے۔ وَإِنْ زَادَ، لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا، ایک گناہ کیا، سیاہ دھبا پڑ گیا، پھر دوسرا کیا، دوسرا سیاہ دھبا پڑ گیا، پھر تیسرا کیا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، اسی طرح گناہ کرتے 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 بہت زیادہ گناہ کر بیٹھا، زادت حتی تعلو قلبہ، تو وہ دل کی جو سیاہی ہے وہ بھی بڑھتی چلی جاتی ہے، دل کا جو زنگ ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ سیاہی اس کے دل پر مکمل طور پر غالب آ جاتی ہے۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ جو دل کی سیاہی ہے اور یہ جو زنگ ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے اپنے اس فرمان میں کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بل ران علی قلوبہم، آج ہم دل کے بارے میں بات کر رہے ہیں، بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پر میل چڑھ جاتا ہے ان کے گناہوں کا، ان کے کرتوتوں کا، اور پھر کتنا میل چڑھا، کتنا زنگ چڑھا، کتنی سیاہی چڑھی، وہ اتنی سیاہی، اتنا میل کہ جو دل کے اوپر مکمل طور پر غالب آ چکا، اور دل مکمل طور پر کالا سیاہ ہو گیا، مکمل طور پر زنگ آلود ہو گیا۔ میرے عزیز بھائیوں، اس حدیث میں ذرا آپ غور کریں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی تینوں اقسام کو بیان کر دیا، اور وہ کس طرح سے؟ اس طرح سے کہ اگر ایک انسان مومن ہو، اس کے اندر ایمان ہو، اللہ رب العزت کی محبت ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، اور وہ اللہ کی کتاب کو مانتا اور اس کو پڑھتا، اس پر عمل کرتا ہو، اور اگر کہیں اس سے بتقاضائے بشریت، انسان ہونے کے ناطے اگر کہیں کوئی خطا ہو جائے، کہیں کوئی غلطی، کوئی گناہ سرزد ہو جائے، تو فوری طور پر وہ توبہ کرتا ہے، فوری طور پر وہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے، اور اشک ندامت پاتے اللہ رب العزت کے سامنے، تو اس کا دل کون سا دل ہوتا ہے؟ اس کا دل قلب سلیم ہوتا ہے، اس کا دل پاک ہوتا ہے، اس کے دل پر کوئی سیاہ دھبا نہیں رہتا ہے، اس پر کوئی سیاہ دھبا، کوئی سیاہ داغ، کوئی سیاہی اس کے دل کے اوپر نہیں ہوتی ہے، اس کا دل مکمل طور پر پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، اور گناہوں کے میل سے پاک صاف ہوتا ہے، یہ قلب سلیم ہے۔ اور اگر کوئی شخص اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتا، اس کے اندر کفر پایا جاتا ہے، اس کے اندر نفاق پایا جاتا ہے، اس کے اندر فسق و فجور پایا جاتا ہے، وہ گناہوں سے توبہ نہیں کرتا ہے، گناہ کرتے 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 آخرکار ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ اس کے گناہ اس کے دل پر مکمل طور پر غالب آ جاتے ہیں، اس کا دل مردہ دل ہوتا ہے، اس آدمی کا دل مردہ دل ہوتا ہے۔ اور تیسری قسم جو ان دونوں کے مابین ہے کہ ایک شخص کے دل میں ایمان ہو، ایمان کا نور موجود ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ گناہ بھی کرتا ہو، اس کے ساتھ ساتھ وہ گناہ بھی کرتا ہو، اور وہ کبھی وہ گناہ سے توبہ کر لیتا ہو، کبھی وہ گناہ سے توبہ نہ کرتا ہو، اس کا دل جو ہے وہ مریض دل کہلاتا ہے۔ اس کے لیے علاج کیا ہے؟ اس کے لیے علاج یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرے۔ مریض دل کے لیے علاج یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرے۔ اسی طرح مردہ دل کے لیے بھی علاج یہی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرے، اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرے، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے، اپنے تمام تر گناہوں سے وہ توبہ کرے، استغفار کرے، تو ان دونوں کا دل جو ہے وہ بھی قلب سلیم ہو سکتا ہے۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، رأیت الذنوب تمیت القلوب، رأیت الذنوب تمیت القلوب، میں نے گناہوں کو دیکھا ہے کہ گناہ دلوں کو مردہ کر دیتے ہیں۔ اس حدیث سے بھی ہم نے یہی ثابت کیا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے دل مردہ ہوتے ہیں، اور گناہوں کی وجہ سے دل بیمار پڑ جاتے ہیں، اور اگر گناہوں سے توبہ اور استغفار کریں تو دل صاف ہو جاتے ہیں۔ تو شاعر بھی یہی کہتا ہے کہ رأیت الذنوب تمیت القلوب، میں نے گناہوں کو دیکھا ہے کہ یہ گناہ انسانوں کے دلوں کو مار دیتے ہیں، دلوں کو مردہ کر دیتے ہیں۔ وقد یورث الذل ادمانها، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص اگر گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور گناہ سے توبہ نہیں کرتا، استغفار نہیں کرتا، رجوع نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگتا، تو آخرکار وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، اس کا دل مکمل طور پر مردہ ہو جاتا ہے۔ وَتَرْكُ الذُّنُوبِ حَيَاةُ الْقُلُوبِ، اللہ اکبر، وَتَرْكُ الذُّنُوبِ حَيَاةُ الْقُلُوبِ، گناہوں کو چھوڑ دیں، آپ کے دلوں کو زندگی نصیب ہو، گناہوں کو ترک کر دیں، گناہ جتنے بھی ہیں، اللہ رب العزت کی نافرمانی ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو، عقیدے سے متعلق، عبادات سے متعلق، اخلاق و کردار کے متعلق،
لین دین کے معاملات سے متعلق، لوگوں کے حقوق کے متعلق کسی بھی قسم کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ترک الذنوب حیات القلوب، گناہوں کو چھوڑیں گے آپ کے دل زندہ ہوں گے، آپ کا دل سلیم ہوگا، آپ کا دل بیماری سے پاک ہوگا، آپ کا دل شبہات اور شہوات اور گناہوں کی بیماریوں سے پاک اور صاف ہوگا۔ پھر کہا وَخَيْرٌ لِنَفْسِكَ عِصْيَانُهَا، آپ کے نفس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے نفس کی نافرمانی کریں، کیونکہ آپ اپنے نفس کے پیچھے چلیں گے تو نفس آپ کو انتہائی مہلک وادی میں لے کے جائے گا، نفس آپ کو برباد کر کے رکھ دے گا۔ لہذا آپ اپنے نفس کی جو خواہشات ہیں ان کی خلاف ورزی کریں، آپ ان کے پیچھے نہ چلیں۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمائی وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائے اور اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے چلانے سے منع کرے تو جنت اس کا ٹھکانہ بن جاتا ہے۔ اور اس کے برعکس کیا ہے وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو شخص سرکش ہو جاتا ہے اور اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے اللہ کے دین کی، اللہ کے احکامات کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کی کوئی پرواہ نہیں، اپنے آپ کو بے لگام چھوڑ دیتا ہے اور کوئی دین کی اتباع نہیں کرتا ہے، دین کی پابندی نہیں کرتا ہے۔ فرمایا وآثر الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کو ہی ترجیح دیتا ہے، فإن الجحیم ہی المأویٰ، تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم بننے والی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو جنت الفردوس کے وارثوں میں شامل فرمائے۔ اور اللہ سے ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے قلب کو قلب سلیم بنائے، ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ شہوات سے، شبہات سے اور گناہوں کے میل کچیل سے پاک فرمائے۔ میرے عزیز بھائیو، اگر ہم قرآن و حدیث کے دلائل کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دل کی جو بیماریاں ہیں وہ 4 قسم کی ہیں۔ دل کی بیماریاں 4 قسم کی ہیں۔ دل کی سب سے بڑی بیماری کیا ہے؟ دل کی سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ دل کے اندر یہ چیز پیدا ہو کہ دل اللہ کے احکامات سے انحراف کرنا شروع کر دے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے انحراف کرنا شروع کر دے، دل کے اندر کوئی اہمیت نہ رہے اللہ کے احکامات کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی۔ یہ دل کی بہت بڑی بیماری ہے۔ دل سے اگر یہ چیز نکل گئی کہ قرآن کچھ نہیں، اللہ کا فرمان کچھ نہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی کوئی حیثیت نہیں، اور انسان اپنی منمانی کرے، دل میں جو کچھ آئے وہ اسی طرح کرے، نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنا شروع کر دے، تو یہ دل کی سب سے بڑی بیماری ہے۔ اس بیماری کا علاج کیا ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، ہم بیماری بھی بتلائیں گے، اس کا علاج بھی ذکر کریں گے۔ اس بیماری کا علاج یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کے احکامات کے سامنے اپنے آپ کو جھکائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے سامنے اپنے آپ کو جھکائیں، آپ کے دل کو زندگی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو تم اللہ کی بات کو قبول کرو، اللہ کے احکامات کے سامنے اپنے آپ کو جھکاؤ، اور رسول جب تمہیں پکارے تو رسول کی پکار پر لبیک کہو اور رسول کے احکامات پر عمل کر کے دکھلاؤ۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ لما یحییکم، تمہیں جلا نصیب ہوگی، تمہیں زندگی نصیب ہوگی، تمہارے دلوں کے اندر زندگی پیدا ہوگی، تمہارے دل منور ہو جائیں گے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ دل کی اس بیماری کا علاج کس میں ہے کہ آپ اللہ رب العزت کے فرامین کے سامنے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیں۔ اس کا دوسرا علاج یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں، نہ صرف قرآن مجید کی تلاوت کریں بلکہ قرآن مجید کا ترجمہ بھی پڑھیں، قرآن مجید کے احکامات میں تدبر اور غور و فکر کریں۔ اس سے دل کو جلا نصیب ہوگی، دل کے اندر زندگی پیدا ہوگی، دل شبہات اور شہوات سے پاک ہوگا، دل گناہوں کے میل کچیل سے صاف ستھرا ہوگا۔ کس طرح؟ جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، قرآن مجید کے اندر تدبر اور غور و فکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن کون سا نازل کیا؟ وہ قرآن نازل کیا کہ جس میں شفا ہے اور جس میں رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ گویا کہ قرآن باعث شفا ہے جسمانی بیماریوں کے لیے بھی، اور خاص طور پر دل کی بیماریوں کے لیے قرآن جو ہے یہ باعث شفا ہے۔ اور تیسرا علاج یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں۔ آپ کے دل کو پاکیزگی کس طرح نصیب ہوگی؟ آپ کے دل کو زندگی کس طرح نصیب ہوگی؟ آپ کا دل کس طرح صاف ستھرا پاک ہوگا، قلب سلیم بنے گا؟
जब आप अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र कसरत के साथ करेंगे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। जो ईमान वाले लोग हैं उनके दिलों को इत्मीनान नसीब होता है तो किस चीज के साथ? अल्लाह के जिक्र के साथ। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, खबरदार अल्लाह के जिक्र के साथ ही दिलों को इत्मीनान नसीब हो सकता है। और इसके बरअक्स अल्लाह के जिक्र के खिलाफ जो चीज है, इसके बरअक्स जो चीज है, मसलन मौसीकी है, गाने सुनना है, ये वो चीज है कि जो दिल को पहले बीमार करती है, फिर आखिरकार इसकी वजह से दिल बिल्कुल मुर्दा हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा, मैंने तो कई लोगों को देखा है, वल्लाह मैं कसम खा के कह रहा हूं कि मैंने कई लोगों को देखा है जो लोग मौसीकी के दिल दादा होते हैं, जो लोग हराम चीजों को सुनने और हराम चीजों को देखने के दिल दादा होते हैं, उनके दिल मुकम्मल तौर पर मुर्दा हो चुके होते हैं। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की निदा को सुनते हैं, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, इस निदा को सुनने के बावजूद भी उनको मस्जिद के अंदर कदम रखने की तौफीक नसीब नहीं होती। हालांकि उनकी दुकानें मस्जिदों के करीब होती हैं, उनके दफ्तर, उनके ऑफिस जो हैं वो बिल्कुल मस्जिद के करीब होते हैं, उनके घर मसाजिद के करीब होते हैं, लेकिन चूंकि वो हमेशा शैतानी आवाजें सुनते हैं, शैतानी चीजों को देखते हैं, तो उनके दिल मुकम्मल तौर पर मुर्दा हो जाते हैं। फिर हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह जैसी पुकारें कई मरतबा उनके कानों में पड़ती हैं, लेकिन उनके कानों पर बिल्कुल असर नहीं होता और उनके दिलों पर बिल्कुल असर नहीं होता है। और वो अल्लाह की नमाज की तरफ, कामयाबी की तरफ, अल्लाह के जिक्र की तरफ आना जो है वो गवारा नहीं करते। मेरे अजीज भाइयों, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, दिलों को अगर आप पाक साफ करना चाहते हैं, दिलों को अगर आप जिंदगी बख्शना चाहते हैं, दिलों को अगर जिला बख्शना चाहते हैं, तो फिर आप अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र कसरत के साथ किया करें। यहां मैं इब्नुल क़य्यिम की एक बात जिक्र करना चाहता हूं। इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह जो हैं, उनको हकीमुल क़ुलूब कहा जाता है, दिलों के हकीम, दिलों के डॉक्टर उनको कहा जाता है, इब्नुल क़य्यिम को। वो कहते हैं कि एक शख्स अगर 5 बीमारियों से अपने दिल को पाक कर ले, 5 बीमारियों से अपने दिल को पाक कर ले, तो उसका दिल जो है वो कल्ब सलीम बन जाता है। वो कल्ब सलीम जिसकी मैं पहले बात कर चुका कि क़यामत के दिन कामयाब वही होगा जो कल्ब सलीम लेके आएगा कुरान मजीद की रोशनी में। तो इंसान का दिल जो है वो कल्ब सलीम किस तरह बनेगा? जब वो 5 चीजों से अपने दिल को महफूज रखेगा। सबसे पहले शिर्क की गिलाजत से अपने दिल को वो पाक रखे, और नंबर 2 बिदआत की मोहब्बत से अपने दिल को पाक करे। और शिर्क का उल्ट जो है वो तौहीद है, बिदआत का उल्ट जो है वो इत्तिबा सुन्नत है। जिस कदर इंसान मुवहिद होगा, जिस तरह इंसान मुत्तबे सुन्नत होगा, उसी कदर उसका दिल जिंदा होगा, उसी कदर उसका दिल कल्ब सलीम बनेगा। लेकिन इसके बरअक्स जिस कदर उसके अंदर शिर्क की मोहब्बत होगी, गैरुल्लाह की मोहब्बत होगी, गैरुल्लाह की अकीदत होगी, और इसी तरह बिदआत की उसके अंदर मोहब्बत होगी, उसी कदर उसका दिल बीमार होगा और उसी कदर उसका दिल जो है वो मुर्दा दिल होगा। तो सबसे पहले शिर्क से बचाना है दिल को, और नंबर 2 बिदआत से बचाना है, बिदआत की मोहब्बत से। नंबर 3 शहवात की मोहब्बत से अपने दिल को पाक करना है, शहवात की मोहब्बत से अपने दिल को पाक करना है, और अपने अंदर मोहब्बत पैदा करनी है कि मैंने अल्लाह के अहकामात के सामने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के सामने अपने आप को झुकाना है। नंबर 4 जिस चीज से दिल को पाक करना वो गफलत है। गफलत से कई लोग जो है वो गाफिल होते हैं, उनको बिल्कुल परवाह नहीं होती है अल्लाह के दीन की, अल्लाह के अहकामात की, अल्लाह के रसूल के अहकामात की कोई परवाह नहीं होती है। तो गफलत से बेदार होना है, और गफलत की जगह पे उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र कसरत के साथ करना है। नंबर 5 पांचवी चीज जो है वो ये है कि इंसान रियाकारी से अपने दिल को बचा ले। दिल के अंदर रियाकारी की मोहब्बत और तारीफ सुनने की ख्वाहिश पैदा ना होने दे कि एक इंसान अगर कोई अमल करना शुरू करे तो उसके दिल के अंदर ये ख्वाहिश पैदा हो कि मैं ये अमल करूंगा तो लोग देखेंगे, मेरी बड़ी तारीफ करेंगे। इसी को रियाकारी कहते हैं। दिल के अंदर अगर रियाकारी आ जाती है तो दिल मुर्दा हो जाता है। दिल के अंदर जिस कदर इखलास होगा उसी कदर दिल जो है वो कल्बे सलीम बनेगा, उसी कदर दिल की सफाई होगी। मेरे अजीज भाइयों, अब तक मैंने एक बीमारी जिक्र की है और वो है दीन से एराज, अल्लाह के दीन से एराज। ये दिल की बीमारियों में से एक बीमारी। दूसरी बीमारी है तमा और लालच। तमा और लालच ये बहुत बड़ी बीमारी है। ये जिस दिल के अंदर तमा और लालच की बीमारी पड़ जाती है
تو یہ بیماری اس کے دل کو مردہ دل بنا دیتی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اس دور کے اندر خاص طور پر دنیا کے حصول کے لیے کتنا لالچ ہے، کتنی تنا پائی جاتی ہے لوگوں کے اندر کہ جناب دن رات ایک کر دیتے ہیں دنیا کے حصول کے لیے۔ ایک دوڑ ہے کہ جناب لوگ پیچھے بھاگ رہے ہیں دنیا کے، حالانکہ دنیا سے آپ کا جو حصہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھا جا چکا ہے کہ کتنی آپ کو دنیا ملنی ہے، اور جتنا اللہ نے لکھ دیا وہ آپ کو ملنا ہی ملنا ہے۔ اس لیے دنیا کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، تما اور حرص اور لالچ سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری کا ذکر کیا کہ انسان کے دل میں اتنی لالچ ہوتی ہے، اتنی حرص ہوتی ہے، اتنی طمع ہوتی ہے کہ لو کان لابن آدم وادیین من مال، کہ اگر ابن آدم کے لیے 2 وادیاں سونے کی بھر دی جائیں، ابن آدم کے لیے 2 وادیاں اگر سونے کی بھر دی جائیں، لبتغا وادیا ثالثا، تو وہ تیسری وادی کا متمنی ہوگا، طلبگار ہوگا۔ ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب، حالانکہ ابن آدم کے پیٹ کو ایک ہی چیز بھر سکتی ہے اور وہ مٹی ہے، یعنی مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ جو اس قدر حرص اور لالچ ہے یہ انسان کے لیے بڑا ہی مہلک ہے۔ اس کی بجائے اس بیماری کا علاج یہ ہے کہ آپ کے دل میں قناعت ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت آپ کو جائز طریقے سے جو کچھ دیتا ہے وہ زیادہ ہے یا کم ہے، آپ اس پر قناعت اختیار کر لیں۔ اور قناعت کے کتنے فوائد ہوتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک انسان کے من اصبح منکم معافا فی جسدہ، ایک شخص اس حالت میں صبح کرے کہ وہ صحت مند ہو اور عافیت اور تندرستی کے ساتھ ہو اور اپنے آپ میں پرامن ہو، عنده قوت یومہ، اور اس کے پاس صرف ایک دن کی خوراک موجود ہو، فکأنما حیزت له الدنیا بحذافیرها، اگر یہ 3 چیزیں ایک انسان کو صبح کے وقت مل جاتی ہیں کہ وہ جسمانی طور پر صحت مند ہے، اپنے آپ میں پرامن ہے، اس کو کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے سیکورٹی کے لحاظ سے، اور تیسری چیز یہ کہ صرف ایک دن کی خوراک موجود ہے، تو یہ شخص جو ہے اگر قناعت کرے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کے لیے ایسے ہے جیسے کہ پوری کی پوری دنیا اس کے قدموں کے تلے بچھا دی گئی۔ تو اس طرح انسان کو قانع ہونا چاہیے، طمع اور لالچ کی بجائے انسان کو قانع ہونا چاہیے۔ تیسری بیماری جو ہے وہ دل کی بیماریوں میں سے وہ حقد ہے۔ حقد کا معنی بغض اور نفرت ہے کہ ایک شخص اپنے مسلمان بھائی سے نفرت رکھتا ہو، بغض رکھتا ہو، جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تباغضوا ولا تدابروا، تم تو مسلمان بھائی انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں۔ مومن اپنے بھائی سے بغض نہیں رکھتا، نفرت نہیں رکھتا، اپنے دل کے اندر کدورت نہیں پالتا، بلکہ اپنے دل کو پاک رکھتا ہے بغض سے اور حسد سے اور اسی طرح کدورتوں سے۔ اور چوتھی بیماری، آخری بات کرتا ہوں کہ دل کی بڑی بیماریوں میں سے چوتھی بیماری جو ہے وہ حسد کرنا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آسمانوں پر سب سے پہلا جو گناہ واقع ہوا وہ حسد تھا، کہ ابلیس نے آدم علیہ السلام سے حسد کیا۔ پھر زمین پر جو سب سے پہلا گناہ واقع ہوا وہ بھی حسد تھا، قابیل نے حابیل سے حسد کیا کہ حابیل کی عبادت قبول کر لی گئی تھی، اس کی قربانی قبول کر لی گئی تھی اور قابیل کی قبول نہیں کی گئی تھی، تو اس نے اس سے حسد کر لیا، اپنے بھائی سے حسد کر لیا۔ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا وہ واقعہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح آپ کو معلوم ہے کہ کفار انبیاء کرام علیہ السلام سے حسد کرتے رہے، مشرکین مکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے رہے، اہل کتاب مومنین سے حسد کرتے تھے، حضرت یوسف کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے حسد کیا۔ یہ جتنے بھی واقعات ہیں ان سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ حسد جو ہے انسان کو تباہی اور بربادی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو حسد سے اپنے دل کو بچانا چاہیے، یہ دل کی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یجتمعان فی قلب عبد، کسی بندے کے دل میں 2 چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، کسی بندے کے دل میں 2 چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، الایمان والحسد، ایمان اور حسد دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ ایمان ہوگا تو حسد نہیں ہوگا، اور اگر حسد ہوگا تو پھر ایمان نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو حسد سے محفوظ رکھے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما بعد. میرے عزیز بھائیو اور دوستو، پہلے خطبہ جمعہ میں نے قلب کی 3 اقسام کا ذکر کیا. ان میں سے ایک قلب سلیم ہے، اور میں نے یہ بھی عرض کیا کہ کسی کا دل جو ہے وہ قلب سلیم کس طرح بن سکتا ہے کہ اگر وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، گناہوں سے توبہ اور استغفار کرتا رہے تو اس کا قلب سلیم بن سکتا ہے. پھر میں نے دل کی بیماریوں کا تذکرہ کیا کہ دل کی بیماریوں میں سے یہ بیماریاں اہم ترین بیماریاں ہیں، ان سے اپنے دل کو پاک رکھنا چاہیے. میرے عزیز بھائیو، جن بیماریوں کا میں نے تذکرہ کیا ہے، دل کو اگر ان بیماریوں سے پاک رکھا جائے تو اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ مجلس میں تشریف فرما تھے، ایک شخص مسجد کے دروازے سے رونما ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یطلع علیکم الان رجل من اہل الجنہ، اب آپ کے پاس اس مجلس میں وہ شخص آئے گا جو اہل جنت میں سے ہے. چنانچہ صحابہ کرام نے دیکھا کہ ایک شخص نمودار ہو رہا ہے اور اس کی حالت ظاہری طور پر یہ ہے کہ اس کی داڑھی کے بالوں سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے اور اس نے اپنے جوتے کو اپنے بغل میں لے رکھا ہے، اور وہ انتہائی درویشانہ قسم کی حالت، درویشانہ قسم کی صورتحال کے ساتھ وہ اس مجلس کے اندر مسجد کے اندر مجلس کے اندر حاضر ہوتا ہے. یہ ایک دن ایسے ہوا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک شخص آئے گا، تمہارے اوپر رونما ہوگا جو کہ اہل جنت میں سے ہے، صحابہ کرام نے اس کو دیکھ لیا. پھر دوسرے دن بھی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر بھی وہی شخص نمودار ہوا اور اسی حالت میں رونما ہوا. پھر تیسرے دن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا، تیسرے دن بھی وہی شخص رونما ہوا مسجد کے دروازے سے اور اس کی حالت صورتحال وہی تھی جو پہلے میں نے بیان کی ہے. چنانچہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں دیکھوں اس آدمی کو کہ یہ شخص کیا عمل کرتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی خاص عمل کرتا ہو جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 3 دن مسلسل جنت کی بشارت دی. چنانچہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیچھے گئے حتیٰ کہ اس کے گھر تک جا پہنچے اور اس کے گھر میں اس کے پاس 3 دن بطور مہمان ٹھہرے رہے. یہ دیکھتے رہے، تاک لگاتے رہے کہ یہ شخص کون سا خاص عمل کرتے ہیں. 3 دن جب گزر گئے تو یہ کہنے لگے کہ میں نے دیکھا کہ یہ شخص عام مسلمانوں جیسے عمل کرتا ہے، عام مسلمانوں کی طرح نماز بھی پڑھتا ہے اور اسی طرح باقی جو عبادات ہیں ان میں بھی کوئی خاص، مثلا تہجد بھی بہت کم پڑھتا تھا، تہجد کی نماز بھی بہت کم پڑھتا تھا، لیکن یہ ہے کہ عام مسلمانوں کی طرح اس کی زندگی تھی، کوئی خاص عمل اس کو نظر نہیں آیا. تو آخر کار عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں میں نے اس آدمی سے پوچھ ہی لیا کہ اے عبداللہ، اے اللہ کے بندے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں 3 مرتبہ جنت کی بشارت دی، تو آپ مجھے ضرور آگاہ کریں کہ آپ کون سا خاص عمل کرتے ہیں جس کی بنا پر آپ کو اتنی بڑی بشارت اور اتنی بڑی خوشخبری ملی. اس آدمی نے کہا کہ تم میرے ساتھ 3 دن رہے ہو، 3 دن تم خود دیکھتے رہو، میں کوئی خاص عمل تو کرتا نہیں ہوں. تو پھر بھی عبداللہ بن عمر بن عاص نے کہا نہیں، کوئی نہ کوئی خاص وجہ ضرور ہے، آپ مجھے ضرور بتلائیں. تو اس شخص نے کہا کہ دیکھو، اگر تم مجھ سے بار بار پوچھ ہی رہے ہو، اصرار کر ہی رہے ہو، تو میں تمہیں ایک بات بتلا دیتا ہوں کہ میرے باقی اعمال تو عام مسلمانوں کی طرح ہیں، لیکن ایک خاص چیز ہے، وہ یہ ہے کہ جب میں رات کو سوتا ہوں، الفاظ یہ ہیں غیر انی لا اجد فی نفسی لاحد من المسلمین غشا، میں اپنے دل کے اندر مسلمانوں میں سے کسی کے بارے میں بغض نہیں رکھتا ہوں، حقد نہیں رکھتا ہوں، نفرت نہیں رکھتا ہوں، کدورت نہیں پال کے سوتا ہوں اپنے دل کے اندر. ولا احسد احدا علی خیر اعطاه اللہ ایاہ، اور اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی خیر عطا کی ہے تو اس پر میں اس سے حسد نہیں کرتا ہوں، بلکہ میں تو رشک کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی نصیب کر سکتا ہے. میں حسد نہیں کرتا کہ اللہ اس کو کیوں دیا اور مجھے کیوں نہیں دیا. میں اپنے دل کو ان دل کی بیماریوں سے پاک کر کے سوتا ہوں روزانہ. بس یہی خاص بات ہے جو میرے اندر موجود ہے. تو عبداللہ بن عمر بن عاص نے کہا کہ بالکل سچ کہا آپ نے، یہی وہ بات ہے جو ہمارے اندر نظر نہیں آتی. اسی بات کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو 3 دن جنت کی بشارت دی. میرے عزیز بھائیوں، یہ ہے وہ فضیلت اور وہ مقام و مرتبہ اپنے دل کو دل کی بیماریوں سے پاک کرنے کے لیے. آپ اپنے دل کو پاک کریں گے ان دلی امراض سے،
امراض قلب سے اپنے آپ کو پاک کریں گے، جن کا میں نے تذکرہ کیا پہلے خطبہ میں، تو آپ کو بھی جنت نصیب ہو سکتی ہے۔ میں نے پہلے ہی شروع میں یہ عرض کیا تھا کہ قیامت کے دن وہ شخص جنت سے ہمکنار ہوگا، اللہ کی رضا سے ہمکنار ہوگا، کامران اور کامیاب ہوگا کہ جو قلب سلیم لائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے قلوب کو بھی قلوب سلیمہ بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پاک دل بنا دے، ہمارے دلوں سے اللہ تعالیٰ کفر اور اسی طرح شرک، بدعت اور باقی جتنی بیماریاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام بیماریوں سے ہمارے دلوں کو پاک اور صاف ستھرا کر دے۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. دوستوں اب یاد نامی کے لیے ہے کہ انشاءاللہ آئندہ جمعرات کو ہمارا ماہانہ پروگرام ہوگا کیونکہ جمعیت یادگارات اسلامی کے مرکزی ہال میں ہر مہینے کی پہلی جمعرات کو ہوتا ہے. تو انشاءاللہ آئندہ جمعرات کو ہمارے ماہانہ پروگرام ہوگا یادگارات اسلامی کے مرکزی ہال میں جو کہ تقریباً 8 بجے شروع ہوگا اور 10 بجے 10:30 بجے جاری رہے گا. اس دوران انشاءاللہ 2 درس ہوں گے
اور ان میں ایک میرا بھی ہوگا انشاءاللہ، اور اسی طرح وہاں پر سوال جواب کی نشست بھی ہوگی، اور تمام حاضرین کے لیے کھانے کا بھی بندوبست ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ وہاں خود کر کے کھانے پروگرام میں سیکھنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ بھی آپ کی یاد دہانی کے لیے کہ ہمارا جو سالیہ کا پروگرام ہے وہ آج معمول ہوگا انشاءاللہ، اور کی نماز کے بعد عید کی رات ہوگی اور عشاء کے بعد انشاءاللہ تفسیر کا درس ہوگا۔ آج ہم نے سورۃ آل عمران کا آخری رکوع پڑھنا ہے انشاءاللہ، تو تشریف لائیے وہاں سالیہ میں آج مسجد احمد النحری میں جو کہ گلف پارٹ کے قریب ہے، اسی بطالب میں پاس ہی واقع ہے، تو اس میں تشریف لائیے انشاءاللہ، وہاں پہلے بھی آ سکتی ہیں، وہاں بندوبست موجود ہے، سب نظام موجود ہے۔ ہمارے دوستوں نے دعا کی اپیل کی ہے، ایک بہن نے جمعہ سے پہلے فون کیا تھا کہ ان کی والدہ کا انتقال ہوا ہے، وہ ہمارے جو سعید صاحب ہیں یہاں پر ہمارے دوست ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، ان کی ساس لگتی ہیں، اور ہمارے سلطان بھائی جو ہمارے دوست بھائی ہیں ان کی چچی لگتی ہے، ان کا انتقال ہوا ہے، اسی طرح ایک اور بھائی ہیں، ایک اور خاتون کے لیے جو کہ بیمار ہیں، صاحب فراش ہیں، ان کے لیے شفایابی کی دعا کی ہے، پچھلے دنوں کو دعا کی تھی، کہہ رہے تھے کہ اب جو کچھ بہتر ہیں تو ان کے لیے شفا کی دعا کی ہے۔ اس طرح باقی جتنے بھی بیمار ہیں سب کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جتنے دوست اسلام سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ بیماروں کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو شفا کاملہ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی وصیت اور عافیت سے نوازے، ہم نے جو بیمار اللہ تعالیٰ انہیں بھی شفا دے، اور جن کے لیے دعا کی کی خاص طور پر انہیں بھی اللہ تعالیٰ شفا دے، اور باقی تمام بیماروں کو اللہ تعالیٰ صحت اور عافیت سے نوازے، انہیں بھی ہر بیماری سے محفوظ رکھے اور صحت اور عافیت سے نوازے۔ جتنے مسلمان بھائی، جتنے مسلمان بہنیں بہت سب کی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، جن کی بھی دعا کی خاص طور پر اپیل کی ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، خدا رب العزت ان کے نام کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں اللہ تعالیٰ سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان کو فرمائے، ہم سب